الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وقال الله تعالى في مقام آخر اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم. گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ہماری دنیا داری اور نماز کے درمیان مقابلہ آ جائے، تقابل ہو جائے تو ہمیں ترجیح کس کو دینی چاہیے. میں نے ذکر کیا تھا کہ نماز کو. اسی حوالے سے 4 چیزیں اور ذکر کرنی ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں پہلی چیز خوشی یا غمی کی تقریبات ہوتی ہیں. اس طرح کی تقریبات میں نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی، تقریبات کے معاملات کو اہمیت دی جاتی ہے. جبکہ مسلمان کے لیے نماز اول ہے، اول. اور یہ تقریبات جن کے اندر زیادہ تر عموماً بلا مبالغہ خلاف دین، خلاف اسلام، خلاف شرع کام کیے جاتے ہیں اور کروائے جاتے ہیں اور ان کے اندر دلچسپی لی اور دی جاتی ہے. اس لیے ایسے موقع پر یا ایسے مواقع پر نماز کو ترجیح دی جائے. مسلمان کی شان یہی ہے. حتیٰ کہ معاشرے پر ظلم، اس میں معاشرہ بھی شامل ہے، ہم آپ شامل ہیں. جو پروگرام دین کے اعتبار سے ہوتے ہیں، 12 ربیع الاول کو دیکھ لیں، شب برات کو دیکھ لیں، 27ویں رجب کو دیکھ لیں، دین کے نام پر ہونے والے پروگراموں میں بھی نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی، ان پروگراموں کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ امت کے لیے المیہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. اس آدمی کا اسلام میں، دین میں کوئی حصہ نہیں جس کی نماز نہیں. تو پہلی چیز ہمیں نماز کو اہمیت دینی چاہیے. تقریبات کی ثانوی حیثیت ہے، ثانوی حیثیت ہے. دوسری چیز، یہ کرکٹ مصیبت کھیلی جاتی ہے، اس کے اندر عموماً دیکھا گیا ہے ایسے مواقع پر مساجد خالی ہو جاتی ہیں. یا تو گھر آباد ہوتے ہیں یا وہ میدان آباد ہوتے ہیں. مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، یہ لہو و لعب ہے. انما هذه الحیات الدنیا لہو و لعب. قرآن یہ کہتے ہیں یہ لہو و لعب کے سارے کھیل ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے. میں اس طرف نہیں جاتا کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس لیے کہ فتنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے. اور بارہا یہ ہمارے مشاہدے میں آیا اپنی مسجد کے قریب. ہمارے بچے سڑک پر یہ کھیل کھیلتے ہیں. نہ نمازیوں کا خیال ہوتا ہے، نہ نماز کے اوقات کا خیال ہوتا ہے.
یہاں تک کہ وہ گیند مسجد میں کئی دفعہ آ کر نمازیوں کو بھی لگی۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ آخر حدیث میں تو یہ فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا اور آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دو، حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو تھپڑ مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور ہم یہ ظلم کر رہے ہیں، ہم یہ ظلم کر رہے ہیں اپنی نسل کے ساتھ، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ دوسری چیز ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے۔ حالانکہ احادیث میں 3 کھیلوں کی اجازت دی گئی ہے، 3 کھیل وہ سنت ٹھہرائے گئے امت کے لیے، لیکن آج امت ان سے خالی ہے الا ماشاءاللہ۔ ایک کھیل ان میں سے تیر اندازی ہے، تیر اندازی۔ تیر اندازی سے دشمن کا بھی مقابلہ ہے، شکار کی بھی اجازت ہے۔ دوسرا کھیل گھوڑ سواری، گھوڑے کی سواری کرنا، اور تیسرا کھیل پانی کے اندر تیرنا، تیراکی۔ یہ 3 کھیل ثابت ہیں، یہ کھیل ثابت نہیں ہے جو ہمارے آپ کے بچے کھیلتے ہیں۔ دین ہم نے سکھانا ہے، دین کا طور طریقہ ہم نے بتانا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ دوسری چیز کہ ہمیں نماز کو ترجیح دینی چاہیے، نماز کو اولیت دینی چاہیے۔ یہاں پر طبعاً ایک مسئلہ بھی ذکر کر دوں، بعض نمازی مسجد میں آتے ہیں، جماعت کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، قریب قریب ہوتا ہے، وہ سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میرا اور آپ کا مسجد میں آنے کا مقصد تکبیر اولیٰ کی فضیلت لینا ہے۔ جماعت کی فضیلت، جماعت کی اہمیت تکبیر اولیٰ کی وجہ سے ہے، لیکن میری اور آپ کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے، میں نفل پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں۔ اور تکبیر اولیٰ کا وقت کیا ہے کہ تکبیر اولیٰ کب ختم ہوگی؟ جب امام قرات شروع کر دے، تکبیر اولیٰ کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے پھر۔ لیکن ہم نہیں اہمیت دیتے، معذرت کے ساتھ، میں بھی شامل ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی شامل ہوں، لیکن ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ دوسری چیز میں نے مثال دی کھیلوں کے حوالے سے۔ تیسری چیز جو ان 2 سے بھی بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ آتا ہے مسجد میں، ہم آپ جاتے بھی ہیں، جنازوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ میت کی ڈولی کے ساتھ آدمی کھڑے رہتے ہیں، نماز میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، جبکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، محلے کا ایک آدمی بھی شریک ہو گیا، جنازہ ہو گیا سب کی طرف سے۔ نماز بجماعت فرض عین ہے، فرض عین کی اہمیت نہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں تو ان کو وضو بھی نہیں ہوتا، جا کے پھر وضو کرتے ہیں، جب تک جماعت بھی نکل جاتی ہے، بے وضو آتے ہیں جنازے کے ساتھ۔ آخر یہ چیزیں کون اختیار کرے گا؟ جبریل تو نہیں آئے گا، نہ میکائیل اسرائیل آئے گا، نہ فرشتے آئیں گے، میں اور آپ کریں گے۔ دین کی تعلیمات کے مکلف، دین کی تعلیمات کی اتباع اور اطاعت کرنا، اس کے مکلف میں اور آپ ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، اور اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ یہ بات
کھیل کو ترجیح دینا، نماز کو چھوڑنا، معاشرے کی تقریبات کو ترجیح دینا، نماز کو ترک کرنا، نماز جنازہ کی میت ڈولی کے ساتھ کھڑا ہونا، فرض نماز کو ترجیح نہ دینا، یہ کیا علامات ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے دین اور دین کے اعمال، نماز جیسے عمل کی میرے اور آپ کے دل کے اندر اہمیت نہیں، قدر نہیں۔ دنیا کی قدر ہے، دنیا کی تقریبات کی قدر ہے۔ یہ تقریبات، یہ دنیا داری صحابہ نے بھی اختیار کی ہے، صحابہ نے بھی اختیار کی ہے، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہو گیا صحابہ نے نماز کو ترجیح دی ہے، نماز کو ترجیح دی ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، علمی مثال بھی ہے، مسئلہ بھی ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنا فضیلت کا عمل ہے، یہاں تک اگر کوئی بیت اللہ میں ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی نفلی عبادت، افضل ترین عبادت بیت اللہ کا طواف ہے، نوافل بھی نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں ہے، کہ قرآن نے کہا فمن تطوع خیرا، طواف کو کہا ہے۔ یہاں پر حرم سے نکل کر حدود سے باہر دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں آپ کے لیے افضل ترین نفلی عبادت پھر قرآن کریم کی تلاوت ہے، لیکن اس سے بھی افضل قرآن کریم کی تلاوت نماز میں ہے، پھر وہ سب سے افضل ہے قرآن کریم کی تلاوت نماز کے اندر۔ لیکن ہمیں تو چھوٹی صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی۔ بار کیف بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، جو گئے ہیں، جنہوں نے وہ مناظر دیکھے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے دکھائے، اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، بیت اللہ کے دروازے امت کے لیے اللہ کھول دے۔ جب فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، وہاں کی افضل ترین عبادت بیت اللہ کا طواف بھی روک دیا جاتا ہے، نماز کو اہمیت ہے۔ وہاں کو یہ نہیں کہہ سکتا جی طواف کر رہا ہوں، عبادت تو ہے نہیں، نماز کو اہمیت ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ جب میری اور آپ کی دنیا داری اور نماز کے درمیان مقابلہ آ جائے، ضد آ جائے، تو مجھے اور آپ کو نماز کو اہمیت اور اولیت دینی چاہیے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، نماز اول ہے۔ اب چوتھی چیز جو نماز کی خاصیات ہیں وہ کسی اور عبادت کی خاصیات نہیں ہیں، میں تھوڑی سی اس پر بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دین اسلام کے 5 ارکان معروف اور مشہور ہیں، کلمہ، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ 5 ہیں۔ لیکن نماز ایسی عبادت، ایسا عمل کہ جس کی حیت ہے، جس کی ترتیب ہے، جس کی کیفیت ہے، جس کی شکل ہے۔ روزہ ہے، میں آپ کو پتہ نہیں مجھے روزہ ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتہ آپ کو روزہ ہے یا نہیں، وہ میرا اور آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے کہ اظہار نہیں ہے اس کے اندر۔ زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر، اس میں بھی پتہ نہیں کہ صاحب نصاب کون ہے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ حج فرض ہے شرائط پر، بنیادی شرائط کیا ہے؟ جتنی دن کا آپ کا سفر ہے اتنی دن کا خرچہ ساتھ لے جائیں، اور اتنی دن کا خرچہ اہل و عیال کو دے کر کے جائیں، فَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں 2۔ لیکن حج کی ایک
حیت ہے احرام ہے کہ 2 کپڑوں میں جانا ہے، 2 کپڑوں میں 5 دن گزارنے ہیں، حج کے ارکان ادا کرنے ہیں، لیکن اس کے اندر قبلے کا تعین نہیں، قبلے کا تعین نہیں ہے حج کے ارکان کے اندر، کہ آپ احرام باندھیں، احرام کی حالت میں آپ مینا بھی جائیں، عرفات بھی جائیں، مزدلفہ بھی جائیں، وہاں قیام بھی کریں، تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ایسا حکم نہیں ہے، ایسا حکم نہیں ہے۔ بس حج کے ارکان ہیں، وقت پر نماز پڑھیں، اور حج کی عبادت کے ذکر و اذکار، دعا کرنا، تلبیہ پڑھنا، یہ عبادت ہے۔ رکن اعظم عرفات کا قیام ہے، اس میں کوئی نوافل نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، رکوع سجدے والی کوئی عبادت نہیں ہے، دعا کرو، ذکر و اذکار کرو، عصر مغرب کے درمیان اللہ سے گڑ گڑا کر کے مانگو، مغرب کا وقت داخل ہو مزدلفہ چلے جاؤ، بس یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اس لیے کہ عصر اور مغرب کے درمیان نوافل پڑھنا ویسے ممنوع ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ ذکر و اذکار دعا کے لیے کوئی موقعات نہیں مقرر، جب دل چاہے اللہ سے مانگو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دونوں الفاظ آتے ہیں قرآن کریم میں۔ لیکن نماز کی ایک حیت ہے، نماز کی ایک شکل ہے۔ مثلا نماز اوقات مقررہ پر ادا کرنا فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بعض جو منکرین احادیث ہیں وہ کہتے ہیں اوقات کا ذکر کہاں ہے، موقع ملے گا اوقات کے ذکر، اوقات ثابت کریں گے قرآن کریم سے، بالکل ذکر ہے، بالکل ہے قرآن کریم میں۔ تو ایک کیفیت حیت نماز کے لیے وقت مقررہ شرط ہے، اگر میں اور آپ وقت مقررہ پر نماز ادا نہیں کرتے، میری اور آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اگر اس قضا نماز کو ہم مسجد میں اعلانیہ سب کے سامنے ادا کرتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں پھر، اس لیے کہ نماز کو قضا کرنا گناہ ہے، اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، ہم گناہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ سورۃ الماعون میں ابو جہل کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وہاں پر ارأیت الذی یکذب بالدین کے اندر کیا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ نماز اور دوسرے اعمال یا احکامات کے مابین فرق محسوس کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روزہ داروں کے لیے ہلاکت ہے روزہ، زکوٰۃ والوں کے لیے زکوٰۃ ہلاکت ہے، حج ادا کرنے والوں کے لیے حج ہلاکت ہے، نہیں ذکر فرمایا ہے، لیکن نماز کے لیے تاکید اتنی ہے، فرما دیا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، پھر جو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو چیزیں برتنے کی ہوتی ہیں وہ نہیں دیتے۔ اس کا تعلق ہمارے اہل و عیال گھروں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہے، برتنے کی چیز ہے، یا دوسری بھی چیزیں ہیں، برتن ہیں، شامل ہیں اس کے اندر۔ ایک روایت میں بلکہ یہاں تک آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، آگ، پانی، نمک۔ آگ، پانی، نمک۔ آپ نے اگر کسی کو آگ مہیا کی کھانا پکانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا پکایا کھانا دینے کے مترادف ثواب ہے۔ آپ نے آگ مہیا کی اس کو، اگر ماچس نہیں کسی گھر میں ماچس مانگ لیتے، ماچس دے دی، اس وہی ثواب ہے، تو آپ نے پکا کر کے کھلایا ہے اس کو۔ اور یہی ثواب نمک کا ہے، نمک کا ہے۔
اور یہی اس سے بڑھ کر ثواب پانی کا ہے. پھر پانی کا ہے. اس لیے بعض روایات میں آپ 2 گھونٹ پانی دیتے ہیں کسی کو، وہ 2 گھونٹ پانی پیتا ہے آپ کا دیا ہوا. پانی پی وہ رہا ہے لیکن جنت آپ کو دے رہے ہیں اللہ. 2 گھونٹ پانی کا ذکر آتا ہے حدیث میں، 2 گھونٹ پانی کا ذکر آتا ہے. تو فویل للمصلین فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن سستی، وقت کا خیال نہیں ہے، تقریبات کا خیال ہے، بازار جا رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں نماز کی، نماز کو اہمیت نہیں، نماز کے اوقات کو اہمیت نہیں ہے. پھر ایسا ہے، پھر ایسا ہے. دوسری چیز، جو نماز کی خاصیت ذکر کی ہے قرآن نے، وہ روزہ، زکوٰۃ، حج کی خاصیات نہیں ہیں. 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کی خاصیت یہ ہے کہ واضح گناہوں سے بھی آپ کو نماز روکتی ہے، غیر واضح گناہوں سے بھی آپ کو نماز روکتی ہے. بس باقی اعمال کی خاصیت یہ ذکر نہیں فرمایا حدیث کے اندر، لیکن نماز کے لیے ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر طبعاً یعنی جہاں نماز کا ثبوت ملتا ہے، طبعاً سے مراد نماز کا ثبوت ملتا ہے، وہ سینکڑوں مقامات ہیں، 1 2 بھی نہیں، سینکڑوں مقامات ہیں. لیکن جہاں صراحتاً لفظاً نماز کا ذکر کیا ہے قرآن میں اللہ پاک نے، وہ 109 مقامات ہیں. 109 مقامات پر کسی اور عبادت کا، کسی اور فرض کا ذکر نہیں کیا گیا، نہیں کیا ہے. اس لیے کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز آپ کو بھی حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. فحشاء کا معنی واضح گناہ، منکر کا معنی غیر واضح ہے، جس گناہ کو ہر آدمی گناہ نہ سمجھ سکے علماء سمجھتے ہیں. چونکہ ہم علماء سے رجوع نہیں کرتے نا، پوچھتے نہیں ہیں، لیکن قرآن نے ذکر کر دیا نماز کے متعلق کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس لیے نماز کسی حالت کے اندر، کسی صورت کے اندر مجھ پر، آپ پر معاف نہیں، چاہے ہم بیمار بھی ہوں. حکم میں ترتیب بدل دی ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو، معاف نہیں ہے. اور دنیا کے اندر ایمان کے بعد تیسرے نمبر پر نماز فرض ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج بعد میں ہے. پہلا کلمہ ہے ایمان، مسلمان ہونا. دوسری چیز پاکی ہے، پاکی. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری چیز نماز ہے، نہیں، پاکی ہے، تطہیر ہے. تیسرے نمبر پر نماز ہے. اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو کہا جاتا ہے نماز کے متعلق ہوگا، وہ اسی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے ہے. اور خاصیت نماز کی، روزہ یہودی بھی رکھتا ہے، عیسائی بھی رکھتا ہے، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن اس عبادت عمل کے اندر اشتراک ہے، شراکت ہے. یہودی کی بھی شراکت ہے، عیسائی کی بھی شراکت ہے، ہندو بھی رکھتے ہیں، اگر ان کے مذہب کی تاریخ پڑھیں تو وہ بھی رکھتے ہیں، شراکت ہے. زکوٰۃ کے اندر بھی شراکت ہے، یہودی بھی زکوٰۃ دیتا ہے. میرے اور آپ کی زکوٰۃ، مسلمان اور یہودی کی زکوٰۃ کے مابین فرق کیا ہے؟ 2.5%، 25%. یہودی اوپر 25% ہے، 100 روپے میں سے 25 روپے، ہم پر 2.5 روپے ہیں 100 پر. بس یہ فرق ہے. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے.
بیت اللہ کا طواف وہ بھی کرتے تھے، حج وہ بھی کرتے تھے، لیکن طواف ننگے کرتے تھے۔ اشتراک ہے، عمل میں اشتراک ہے، کیفیت تبدیل ہو گئی، اشتراک ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، نماز دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر لیا، جس نے نماز کو اہمیت نہ دی، قائم نہ کیا، اس نے پوری دین کی عمارت کو گرا دیا اور گرانے میں شریک حصہ دار بن گیا۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مسلمان اور کافر کے مابین فرق ہے، فرق، یعنی گویا نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا گویا حدیث کے ظاہری الفاظ یہ کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ اور میدان جہاد کے اندر کیا ہے؟ آپ سورۃ توبہ کو پڑھیں پہلے رکوع کے اندر، اگر کوئی مسلمان سے لڑ رہا ہے کافر میدان جہاد کے اندر، لیکن وہ تائب ہو جاتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، اس کی توبہ کی علامت قرآن نے ذکر کی ہے پھر کہ جب تک وہ علامت قائم نہیں کرے گا اس کی توبہ نہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کر لی، نماز پڑھ لی اس نے، پھر فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اگر توبہ کی نماز قائم نہیں کی تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اس کے لیے رعایت نہیں۔ پھر نماز کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، لیکن ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے، اولیت نہیں دیتے ہیں، فوقیت نہیں دیتے ہیں۔ اگر میت گھر میں بھی ہو تب بھی نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی، غیبت کو اہمیت دی جاتی۔ ہماری مستورات بھی غیبت کو اہمیت دیتی ہیں، ہم آپ بھی غیبت کو اہمیت دیتے ہیں، مرحوم کو اس کو برے الفاظ میں یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ یوں تھا، وہ یوں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو اچھے الفاظ میں یاد کرو، وہ اللہ کی عدالت میں جا چکا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے غیبت پر فیصلے نہیں کرنے اس کے لیے، ہم اپنی نیکی دے رہے ہیں، اس کی نیکی بڑھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب اعمال کی احکامات الہیہ کی اہمیت قدر نہیں ہوگی تو پھر معاشرے کے اندر ہم سے ایسی غلطیاں سرزد ہوں گی کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑیں گے، سینہ زوری کے ساتھ چھوڑیں گے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ چھوڑیں گے، پھر اللہ کی ناراضگی کا سامنا کریں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے سجدے قبول نہیں ہو رہے؟ کیوں کہتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ ذکر کیا تھا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ جب میری اور آپ کی معاشرت، دنیا داری، رشتہ داری، اقربا پروری، دنیاوی معاملات، کاروبار، تجارت، نماز کے درمیان مقابلہ ہو جائے تو نماز کو ترجیح دو، چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ آخر قرآن نے ایسے کاروباریوں کی تعریف کی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے سورۃ النور کی آیت کا حوالہ بھی دیا تھا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ میں نے کہا اعمال کی اہمیت نہیں، آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں اس کو۔ ایک مزدور آدمی مزدوری کرتا ہے، بیلچہ چلاتا ہے سارا دن، کتنی مشقت والا عمل ہے، اور اس مشقت کی شکل میں ملنے والا رزق اس کے لیے رزق حلال اور رزق طیب ہے، رزق حلال اور رزق طیب ہے۔ وہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے خود کمایا اپنے ہاتھوں سے، وہ پاکیزہ رزق ہے، اللہ کے لیے اسی میں سے خرچ کرو۔ لیکن حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے مزدور نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کو اہمیت نہیں دیں گے، ٹائم فکس ہے، ہوٹل پہ چلے جائیں گے کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھانا ہے، ان کو نماز کی فکر نہیں، کھانے کی فکر ہے۔ کیوں؟ اہمیت نہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لیں، تصور کر لیں کہ جس ذات نے میرے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر مزدوری کی طاقت پیدا کی ہے، وہ طاقت سلب کر سکتا ہے، اللہ کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے۔
جس ذات نے میرے اور آپ کے جسم کے اندر طاقت دی ہے یہ روزی کمانے کے لیے، وہ جسم کی طاقت کو سلب کر سکتا ہے۔ میں وہ واقعہ بارہا سنا چکا ہوں کہ جب ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا۔ اس نے تکبراً کہا تھا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ تو کبھی بھی نہیں کھا سکے گا۔ دوسرا ٹائم کا کھانا وہ نہیں کھا سکا۔ پھر تکبر اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے اعمال کی اہمیت تکبر چھوڑ کر، غرور چھوڑ کر، عجب چھوڑ کر، فخر کو چھوڑ کر کے اختیار کیا جائے۔ پھر ان اعمال کی تاثیر دیکھو، ان اعمال کی تاثیر دیکھو۔ کیا ایک صحابی کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تنبیہ نہیں فرمائی ہے؟ حضرت عمر کا مقام ہے، حضرت عمر کا مقام ہے، لیکن اس عمل کی نوعیت کی وجہ سے آپ نے حضرت عمر کو تنبیہ فرمائی، اس صحابی کے عمل کی تعریف فرمائی۔ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو ایک صحابی دروازے کے پاس بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہا تھا۔ اب حضرت عمر جلال والے صحابی ہیں، غصہ آ گیا، کہا تو یہ عمل کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، یہ عمل کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ ڈانٹ دیا، تنبیہ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے، سن رہے تھے۔ آپ نے حضرت عمر کو تنبیہ فرمائی کہ عمر اس کو کچھ نہیں کھاؤ، یہ تکبر سے پاک ہے، عجب سے پاک ہے، فخر سے پاک ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہو۔ اب میرا اور آپ کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے نا، نبی تو ہے نہیں کہ وہی آ جائے، ہمیں خود احتیاط برتنی ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کو لمبی نمازیں پڑھتا ہے، یہ لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، جب صبح ہوتی ہے چوری کرتا ہے۔ چور بھی دیہاتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ صبح چوری کرتے ہیں۔ آپ سے شکایت کی گئی کہ آدمی کی نماز لمبی پڑھتا ہے، پوری رات نماز پڑھتا ہے، لیکن فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، جب صبح ہوتی ہے چوری کرتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نماز کی خاصیت ذکر فرمائی، ان قریب اس کو نماز اس برے کام سے روک دے گی۔ اور پھر یہ آیت پڑھی تھی، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ یہ ایک قبیلے کے لوگ آتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہماری شرائط ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو اجازت دی، لیکن کچھ عرصہ جب مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ان کو احساس ہو گیا خود، ہم مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، نماز شروع کر دی۔ بعض قبائل کے